علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ 10 فروری کی تاریخ آپ یاد رکھیں، کیونکہ 10 فروری کو شریف فیملی کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو میں ایک نیا ٹوسٹ آنے والا ہے۔ یہ مقدمات ایک نئے رخ پہ جانے والے ہیں، کیونکہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اب یہ سامنے آئی ہے کہ نیب نے مریم نواز صاحبہ کے کیس کے اندر اپنی طرف سے ایک جواب داخل کر دیا ہے، اور اس جواب کی روشنی میں جج ارشد ملک کی ویڈیو اور جسٹس شوکت صدیقی کا اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب کا معاملہ، دونوں ہی معاملات اب زیر بحث آنے والے ہیں۔ یہ دونوں معاملات اب کھلنے والے ہیں، اور جب یہ معاملات کھلیں گے تو پھر مریم صاحبہ کی طرف سے جو بات بار بار کی جا رہی تھی ایک اعلیٰ ترین شخصیت کے لیے، جو جس وقت شوکت صدیقی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، تب وہ ISI کے اندر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ ISI کے اندر ہی ایک اہم عہدے پر فائز ہو گئے، اور اس وقت وہ ایک اور اہم عہدے پر فائز ہیں، یعنی وہ شخصیت ہے جس کے اوپر پاکستان میں سب سے زیادہ تنقید کی جاتی رہی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز اس شخصیت کے حکومت کے ساتھ روابط کو ہمیشہ سے ہی تنقید کا نشانہ بنانے جا رہے ہیں۔ 10 فروری سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت ایک نیا پینڈورا باکس کھولنے جا رہی ہے۔ وہ کس طرح، یہ میں آپ کو ابھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ مریم صاحبہ کا یہ جو کیس ہے، اس کیس میں اب کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی، مریم صاحبہ کو کیا بریت، جو انہوں نے درخواست کی ہے بریت کی، وہ درخواست ان کی ایڈمٹ کر لی جائے گی، اور نیب اس وقت کیا واقعتاً مریم صاحبہ کو سزا دلوانے میں سنجیدہ ہے، یا وہ بھی معاملے کو لٹکا کر کسی اور معاملے کی طرف اشارہ کرے۔ ساری صورتحال اس پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں مریم صاحبہ کی ہی، کیونکہ ان کی طرف سے جب نیب کا جواب سامنے آیا تو کچھ ٹویٹس بھی سامنے آئے ہیں، اور ان ٹویٹس کی روشنی میں مریم صاحبہ نے ایک معنی خیز انداز اپنایا، اور معنی خیز انداز اپناتے ہوئے ایک تصویر ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی، اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ میں نواز شریف صاحب کی تصویر ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو کیپشن لگایا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ آپ مجھے زیادہ دیر تک جھکا نہیں سکتے۔ اب بنیادی طور پر کیونکہ پولیٹیشنز ہیں، اور پولیٹیشنز کی کوئی بھی بات خارج از علت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا پیغام ضرور موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی بات کو ڈھکے چھپے انداز کے اندر عوام کے سامنے بھی رکھتے ہیں، اور ان کوارٹرز تک بھی پہنچا دیتے ہیں جہاں تک وہ بات پہنچانی ہو۔ اب اگر ہم گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران ہونے والی ڈیولپمنٹس دیکھیں تو 3 سے 4 ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک، حکومت کی طرف سے ایک معاملے کو لے کر بار بار میڈیا پر آنا، اور اس معاملے کو اٹھا کر مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ تاثر دینا کہ مسلم لیگ نون کے 4 اراکین نہ صرف مائنس نواز شریف فارمولے پر متفق ہو چکے ہیں، بلکہ اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ دوسری جانب مریم صاحبہ کی پریس ٹاک ہے، اور جس کے اندر ان کا ایک مرتبہ پھر یہ کہنا تھا کہ اب حکومت کا جانا مہینوں اور ہفتوں کی نہیں بلکہ دنوں کی بات ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی حربہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو ان ہاؤس چینج کا آپشن ہے اس کو بھی ایکسرسائز کیا جائے گا، اور اب یہ زیادہ دور کی بات نہیں۔ اور اس معاملے کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کا منظر عام پر آنا اور اس بات کو رد کرنا، اور پھر پریس کانفرنس کے بعد ایک مرتبہ پھر رات کو شاہد خاقان عباسی صاحب مختلف ٹی وی ٹاک شوز کے اندر گئے، وہ جیو پہ بھی گئے، ڈان پہ بھی گئے، اور وہاں پر جا کر ایک مرتبہ پھر اس معاملے کی حساسیت کو الجھانے کی کوشش کرنا میں یہ جو تاثر ہے یہ یقینی طور پر کچھ اس قسم کا شاید پیدا ہو رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اس سارے کے سارے سینیریو کو جو ایک ہائپ کریٹ کی ہے مسلم لیگ نون نے اور دیگر اپوزیشن پارٹیز نے گورنمنٹ کے خلاف، اس ہائپ کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں ایک سکرین شاٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے 25 جنوری کو پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے حوالے سے جاری کردہ ایجنڈا ہے، جس کو انہوں نے کہا کہ جناب 25 جنوری کو پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے اندر ان تمام امور پر غور کیا جائے گا۔ اگر ہم اس ایجنڈے کو ذرا غور سے دیکھیں تو ہمارے سامنے بھی کچھ اور پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اس ایجنڈا آئٹم کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر سب سے پہلے جو تیاریاں ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی کی طرف سے جو پی ڈی ایم کے 23 مارچ کے اعلان کردہ لانگ مارچ کے حوالے سے کی جائیں گی، اس کے بارے میں رپورٹ جو ہے وہ سربراہ اجلاس میں قومی قیادت کو پیش کی جائے گی۔ دوسرا ہے
ایجنڈا آئٹم جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے اور پی ڈی ایم کی قیادت اس بات پر غور کرے گی کہ کیا یہ لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا افادیت ہو سکتی ہے اور اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا ایجنڈا آئٹم اس کے اندر بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ملکی صورتحال کے اندر پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن کی مشترکہ اسٹریٹجی پر غور بھی کیا جائے گا، یعنی 25 جنوری کو جو سربراہ اجلاس بلایا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، اس اجلاس کے باضابطہ طور پر ایجنڈے میں یہ بات قطعی طور پر مینشن نہیں کی گئی سیکرٹری جنرل جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کہ وہ جو ان ہاؤس چینج کا آپشن ہے پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس میں اس پر غور کیا جائے گا، اگرچہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں مولانا کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب، دونوں ایک ملاقات کے بعد مشترکہ پریس ٹاک کے اندر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ 25 جنوری کو ہونے والے سربراہ اجلاس کے اندر ان ہاؤس چینج کے معاملے یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اب پی ڈی ایم کے سربراہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر بھی یہ بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی قائد کی صاحبزادی اور نائب صدر مریم نواز صاحبہ بھی یہ بات کر رہی ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب اس معاملے کو ایجنڈے پہ لے کے نہیں آ رہے۔ کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا کیوں ہے یہاں پر جس کو ابھی ہم قطعی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس پر بات کیے بغیر ہم اس سارے ڈیولپمنٹس کا احاطہ نہیں کر سکتے جس کا اظہار میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ ہر ایک ڈیولپمنٹ جب بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے سامنے آتی ہے تو وہ اس کو کسی نہ کسی لیول پر جا کر اس کی انٹینسٹی کو کم کرنے کی، اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہے شہباز شریف صاحب آ کر یہ کہیں جب وہ مزار قائد پر گئے تھے کہ جناب یہ اس وقت پاکستان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اکیلے ان مسائل سے پاکستان کو نہیں نکال سکتی، اور اگر ہمیں موقع ملا تو ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ایک مشترکہ لاہ عمل اختیار کریں گے، جس سے تاثر یہ لیا گیا شاید شہباز شریف صاحب قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ اس بیان کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب سامنے آئے بنسبت اس کے کہ اس گفتگو کو ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی شکل دی جاتی کہ جناب تمام اپوزیشن کی جماعتیں یا تمام حکومتی اتحادی جماعتوں کو بھی اگر اس لوپ میں شامل کیا جاتا تو ایک مشترکہ اسٹریٹجی ڈیولپ کی جا سکتی تھی، بنسبت اس کو ڈائیلاگ کی شکل دینے میں، اس بات کو آگے بڑھانے میں اور اس ایک نقطے پر تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کرنے کے شاہد خاقان عباسی صاحب نے آ کر شہباز شریف صاحب کے بطور صدر مسلم لیگ نون اور بطور لیڈر آف دی اپوزیشن دیے گئے بیان کو ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا، اور اس کے بعد مریم صاحبہ نے بھی شہباز شریف صاحب کی بات کو جو ہے ان کی ذاتی رائے ہی قرار دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جو ایک پولیٹیکل اوپننگ شہباز شریف صاحب چاہ رہے تھے ان کو وہ پولیٹیکل اوپننگ نہیں ملی، اور اس کے بعد کئی مرتبہ ایسی بات سامنے آئی جہاں پر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی بات ہوتی تھی وہاں پر آ کر اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا گیا۔ اب حالیہ دنوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں سامنے، ایک تو یہ ڈیولپمنٹ بھی آ رہی ہے سامنے کہ نواز شریف صاحب اس وقت بہت سادہ شخصیت کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل شخصیات کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر کچھ اوپننگز وہ اپنے لیے تلاش کر رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جو حکومت وقت ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھتا ہوا بہت زیادہ حد تک نظر آ رہا ہے، اور خود حکومت کی صفوں کے اندر جو انتشار ہے وہ بھی ابھر کے سامنے آ رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں اگر اپوزیشن اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھائے گی تو ایسی اپوزیشن کو تو پھر آلوؤں میں ڈال دینا چاہیے، اس کا اور کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اپوزیشن نے بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور حکومت پر دباؤ بڑھایا، اور اس کے لیے ان ہاؤس چینج کے آپشن کا پرچار زیادہ تیزی کے ساتھ شروع کر دیا، اور اب اس ان ہاؤس چینج کی ہائپ جب بہت زیادہ عروج پر پہنچ گئی، شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہاں جی یہ والا آپشن ٹیبل پر بھی موجود ہے، اور اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے
بھی ہم تیار ہیں اور مولانا صاحب نے بھی اس پر آمادگی دے دی، تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ جناب یہ والا تو آپشن ابھی ہمارے زیر غور نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی جو بیساکھی ہیں وہ ابھی تک اس کے پاس قائم ہیں، اس نے تمام یہ جو ہائپ ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، اس کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف اس کوشش اس ساری صورتحال کو ڈیفیوز کرنا ہے۔ اور اس صورت میں جب مریم صاحبہ کے معاملات بھی اس حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اب ایک جانب پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، دوسری جانب جو جوڈیشری کے اندر ہونے والی صورتحال ہے اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہمارے سامنے بہت حد تک واضح ہو چکی ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، نیب کی طرف سے بیان داخل کیا گیا مریم صاحبہ کے کیس کے اندر، جس کی کل سماعت تھی، جہاں پر نیب نے خود التوا مانگ لیا، اور ان کا کہنا تھا، نیب کے پروسیکیوٹر کہہ گئے چونکہ مجھے کرونا ہو چکا ہے اور اس کرونے کی وجہ سے میں ابھی تک صحت یاب نہیں ہو سکا اور اس وقت بھی میں دلائل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لہٰذا مجھے تاریخ دی جائے، تو نیب نے کہا کہ ہم اپنا جواب بھی داخل کریں گے، جس پر 10 فروری کی تاریخ دے دی گئی۔ اب آج نیب کی طرف سے جواب داخل کیا گیا ہے اور اس کی کچھ ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے قومی احتساب بیورو نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی بریت کی نئی درخواست کا جواب دے دیا۔ نیب کا کہنا ہے، جہاں سے آپ ذرا غور کیجئے گا، نیب کا کہنا ہے مریم اور نواز شریف نے آج تک لندن فلیٹس کا جواب نہیں دیا، ویڈیو لیک والے جج کا بھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ویڈیو لیک والے جج صاحب ہیں جج ارشد ملک صاحب، اور جج ارشد ملک صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا جو انضباطی ٹریبیونل تھا، اس کی جو کاروائی ہے وہ بھی اس فائل کا حصہ ہے، وہ جو ریکارڈ کے اندر ان کی جو ویڈیو ہے وہ بھی اس کیس کا حصہ ہے۔ اب نیب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس کیس سے اس جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ تعلق کس طرح نہیں ہے، کیونکہ مریم صاحبہ نے جو اپنی درخواست دی ہے اس کے اندر ماضی کا ایک جو کیس ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور آصف زرداری صاحب کے خلاف، جہاں پر سیف الرحمان صاحب نے، جو شریف فیملی کے اب عزیز بھی ہیں، مریم صاحبہ کے سمدی بھی ہیں، انہوں نے عدالت پر اور اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ کے جج مسٹر جسٹس قیوم کے اوپر ان کو فون بھی کیا تھا اور ان کو بے نظیر صاحبہ کو سزا دینے کے حوالے سے بات بھی کی تھی، جس کے بعد شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی جو ایک آڈیو کال تھی اس کو بھی ریکارڈ کیا گیا تھا، اور بعد میں یہ معاملہ گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان، جہاں پر اس جو آڈیو ہے جس کے اندر شہباز شریف صاحب اور سیف الرحمان صاحب بات کر رہے تھے جج ارشد عزیز ملک صاحب سے اور ملک قیوم صاحب سے، تو اس کی روشنی میں اس کیس کو واپس ریمانڈ کر دیا گیا تھا نئے سرے سے ٹرائل کورٹ میں، اور وہ جو سزا دی گئی تھی محترمہ کو، اس سزا کو اس پر عمل درآمد روک دیا گیا تھا، اور انہی گراؤنڈز پر مریم صاحبہ بھی اپنی ایک درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہوئی ہیں کہ جناب یہ معاملہ اس بندے کی اس ویڈیو کی وجہ سے مشکوک ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے اعتراف کیا ہے کہ مجھے میری ایک پرانی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ایک کیس کے اندر نواز شریف صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو سزا دی، دوسرے کیس میں بری کر دیا، اور لہٰذا یہ کیس بھی بالکل اسی نوعیت کا ہے، لہٰذا ہمیں جو دی گئی سزائیں ہیں وہ کالا دم قرار دی جائیں۔ اب اس کیس کا جو فیصلہ ہوگا وہ تو یقینی طور پر کچھ عرصے میں سامنے آ جائے گا، لیکن 10 فروری کو جب یہ معاملہ سامنے آئے گا تو اس کے نتیجے میں جو جج ارشد ملک صاحب والی جو ویڈیو ہے یقینی طور پر وہ بھی اب زیر بحث آئے گی، اور مریم صاحبہ کے جو وکیل ہیں عرفان قادر صاحب، ان کی طرف سے تو یہ معاملہ پہلے ہی اٹھایا جا چکا ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو بیان حلفی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ان کا بیان ہے اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، اور یہ جو ارشد ملک صاحب کا جو ویڈیو ہے اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، اور جب چونکہ یہ دونوں چیزیں اب آ گئی ہیں اور نیب نے خود اپنی درخواست کے اندر ان کا ذکر کر دیا ہے، لہٰذا یہ ایک آسانی پیدا ہو گئی ہے مریم صاحبہ کے وکلا کے لیے کہ وہ اس معاملے کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ صرف ٹیک اپ کر سکتے ہیں بلکہ اس کو زیر بحث لا کر اس سارے معاملے کو بالکل اسی کیس کا حوالے سے جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے ساتھ کیا اس کا حوالہ دے کر اس کی نظیر کے مطابق
اپنے لیے رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مریم صاحبہ کے لیے اب اس کیس کے اندر کچھ آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور سوال میں نے جو آپ کے لیے رکھا تھا وہ یہی تھا کہ مریم صاحبہ کی بریت کے لیے جو ایک گنجائش ہے قانون کے اندر، جس کا میں نے آپ کو عدالتی ایک ریفرنس سے حوالہ دیا، اس گنجائش کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے معاملہ بالکل تیار ہے، اور شوکت صدیقی صاحب اور ارشد ملک صاحب ان دونوں کا بھی معاملات اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر بحث آنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کا جو رویہ ہے اس سارے کیس کے اندر، اس کے اوپر خود حکومتی بھونپو بھی بہت زیادہ اظہار خیال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ٹائم آیا تھا جب نیب کہہ رہا تھا کہ روز کی بنیاد پر درخواست کی سماعت کریں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب نیب التوا پر التوا مانگ رہا ہے۔ تو کہیں نیب کی تو کسی نے کوئی کان کے اندر کان کو مڑوڑ کے کچھ یہ تو نہیں کہا کہ بھائی گو سلو پہ جانا ہے، ذرا اس معاملے کو لٹکانا ہے تھوڑا سا، کیونکہ ابھی کوئی گفتگو چل رہی ہے، ابھی کوئی ڈائلاگ چل رہا ہے، ابھی کوئی معاملات آگے بڑھنی ہے، کچھ گنجائشیں دینی ہیں، کچھ گنجائشیں لینی ہیں۔ یہ تمام ڈسکشنز اب حکومتی جو سپورٹرز ہیں وہ میڈیا پر آ کر رہے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو آپ کو مختلف یوٹیوب چینلز کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سرکار کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وہ خاص طور پر وہ تمام یوٹیوبرز جو عدالتی کارروائی کو حکومت کی فیور کے اندر ٹوسٹ کرتے ہیں، آپ کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس معاملے کو اگر 10 فروری کو یہ زیر بحث آ جاتا ہے، اور 10 فروری کے بعد ہونے والی سماعتوں میں اگر تیزی آ جاتی ہے، تو مریم صاحبہ کی رہائی کے لیے، مریم صاحبہ کی بریت کے لیے، اس کیس کو واپس ریمانڈ کرنے کے لیے جو پیش رفت ہے وہ ممکنات میں شامل ہے، اور مریم صاحبہ اور ان کے وکلاء یقینی طور پر یہ گنجائش حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔